اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے نئے چیف جسٹس کو بہت بڑا سرپرائز دے دی ہے۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں نئے قانون سازی ہوئی اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور جو سپریم کورٹ میں زیادتی ہو رہی اور نون لیگ کا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا آزاد جج اس کو ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے، اس ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ آج مکمل عدالتی نظام جو آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں ان کے مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اصل معلومات حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں ترمیم کر دی تھی کہ اگر چیف جج ایک جج نہ ہو تو پھر کمیٹی کا اجلاس ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کمیٹی کا جو سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا کہ 4 نومبر کو مقرر کر دی، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کمیٹی میں نہیں ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم کے ساتھ چیف جسٹس بنے۔ میں نے پہلے بھی ویلاگوں میں کہا تھا کہ وہ چیف جسٹس انصاف کبھی نہیں کر سکتا جو غیر آئینی طریقے سے آئے ہوں، جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ نہ دیا ہو، اور 40 فارم کا چیف جسٹس میں نے لفظ استعمال کیا تھا، وہی میرا لفظ سچا۔ میں نے یحییٰ افریدی پر اعتبار اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ بڑے لوگ صحافی کہہ رہے تھے جج یحییٰ افریدی صاحب نے اس لیے قبول کیا کہ عہدہ کے امین الدین خان آ جائیں گے یا جمال مندوخیل آ جائیں گے یا کوئی اور آ جائیں گے، تو یحییٰ افریدی صاحب اس لیے چیف جسٹس بن گئے تاکہ واپس کیا جائے۔ تو اس وقت کمیٹی میں نے بھی کہا تھا، لیکن میرا وہی سوال رہا کہ جو پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے حکمران ہے ان کے لیے چیف جسٹس بننا، ان کے بنے تو پھر پاکستانی قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دیکھیے، اگر سپریم کورٹ کے جج آج جو کھڑے ہو رہے ہیں یہ پہلے کھڑے ہو جاتے، مثال کے طور پر قاضی فیض عیسیٰ نے 63A کا فیصلہ دیا تھا، جو اس وقت دھاندلی کر کے سب کچھ کر کے بینچ میں جو اپنی مرضی۔ اب دیکھیے کمیٹی کا اگر جیسے منصور علی شاہ کی یہ کمیٹی کہتے تو پھر وہ آئینی ترمیم والا جو 63A وہ بھی بینچ غلط ہوگا، پھر وہ ترمیم ہی بڑھ جائے گی، سب کچھ بڑھ جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں وہی ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک لفظ ادھر بھی نہیں ہوتا نہ ادھر ہوتا ہے۔ بات حقیقت کروں کیونکہ حقیقت ہی بتانا پاکستانی قوم کو ہمارا کام ہے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے خط لکھا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا مشترک خط ہے کہ آپ جو 31 منٹ وہ جاری کیے جائیں اور ہماری جو ہم نے فیصلہ کیا وہ مقرر کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کا روز بہت انتہائی ہے، میں یا سپریم کورٹ میں خاموشی رہتی ہے، اور جو معاملہ اب معاملہ کوئی عام نہیں رہا۔ اب سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں نے جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے خود مقرر کیے تھے، اب اس کمیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ منٹ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے 5 بجے، یہ بہت انتہائی اہمیت اختیار کر کے دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو شام یا صبح یا رات کو اس کمیٹی کے اجلاس کی دے دیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن بھی شیئر کر دیں گے۔ لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے بہت بڑا سرپرائز مل ہے۔ دیکھیے، پاکستانی قوم جو اس پر افیکٹ کر رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کی بیٹیوں کو اغوا کر کے، تشدد کر کے، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے اور پیسے دے کر یہ آئینی ترمیم کی جائے اور یہ برقرار اور کسی ایسی ترمیم کی جائے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور پاکستان رول، اور اس میں نون لیگ کنٹرول، عدالتی نون لیگ اور پیپل پارٹی کا نہ ہو، تو پھر پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کر دے، بلاول بھٹو کو چیف جسٹس بناتے ہیں، بختیار بھٹو، عاصمہ بھٹو، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف اور مریم جنید صفدر اور مریم صفدر کی بیٹیاں، اور جو آصف زرداری کے 2 نواسے ہوں ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیں۔ وہ تمام عدالتوں کے چیف جسٹس ہوں، یہی فیصلہ کریں گے باقی، اور جو دیگر کورٹوں کے جج ہوں وہ غریدہ فاروق ہوں اور منیب فاروق ہوں اور سلیم صحافی ہو اور دیگر صحافی جو نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں وہ لگائے جائیں، اور ان کو پاکستان کے تمام عدلیہ کو فارغ کر دیں، اور صرف ایک ہی کہیں کہ شریف خاندان کے علاوہ 3 سال بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا، 3 سال شریف خاندان سے وزیر اعظم بنے گا۔ پاکستان میں کوئی عوام رول ہو رہا ہوگا کہ جو بولے گا اس کا سار کلام کر دیا جائے گا، ایسے قانون بنا دیے جائیں جو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین قانون جول چل رہا، اور یہ پاکستان کا آج سیاہ ترین جول چل رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وکیل تنظیمیں جو پیسے لے کر جو حامد خان کے خلاف جو عمیر نیازی اور
شیر افضل مروت اور دیگر نے جو حرکت کی، اس کا اب نقصان پاکستان قوم کو بھگتنا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اس معاملات پر۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کریں، جب بھی سپریم کورٹ کا یہ معاملات آئیں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا معاملہ جو بہت انتہائی اہم ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے جو 18 نئے جج لائے جائیں گے، کیا یحییٰ آفریدی صاحب کی وجہ سے لائے گئے؟ یحییٰ آفریدی صاحب نے حکومت کو کوئی پیغام دیا؟ تو آج دیکھیے راتوں رات قانون پاس ہو گئے، سیکنڈوں میں پاس ہوئے کہ کمیٹی کا جو سربراہ آج کا دن بہت انتہائی میں کیا جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، یا سپریم کورٹ کا فل اجلاس، یا جیسے منصور علی شاہ پریس کانسل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اس کی تفصیلات آئیں گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ دیکھیے آئینی بینچ معاملہ وہ ہوگا تو وہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا، تو میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے جیسے امین الدین خان یا جیسے جمال مندوخیل کو بنایا جائے گا، اور یہ دونوں تیار بیٹھے ہیں، اس لیے اب پاکستانی قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا معاملہ کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمہ میں توسیع دے دی گئی ہے، میں نے ایکس پر بھی پوسٹ کیا کہ ایسے کیوں حرکت کرتے ہیں، کیسی ترمیم کر دیں کہ جب تک آرمی چیف دنیا فانی سے کوچ نہیں کر اس وقت تک آرمی چیف کو رہنا چاہیے اور پاکستان کی کمان کرنی چاہیے۔ ایسی بات ترمیم کر کے پاکستانی قوم اور اپنا ٹائم ضائع مت کریں۔ لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی یہی بات ہے کہ اب آئین و قانون، یحییٰ آفریدی صاحب ہمیں پہلے بھی اختلاف ہے، یحییٰ آفریدی صاحب کے جو فیصلے تھے نہ 9 میں تھے نہ 13 میں تھے، اس لیے ہمیں اشارے مل رہے تھے، اور ہم پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات اٹھایا تھا ایک ویلاگ میں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نہ 9 میں نہ 13 میں، مثال کے طور پر اس نے ملٹری میں بھی عجیب فیصلہ دیا تھا، نہ حق میں نہ خلا میں، اس میں بھی نیوٹرل ہے، یہ بہت اہم قصہ۔ دوسرا انہیں مسعود نشستوں کے فیصلے میں بھی غلطی ماری، حالانکہ آئین و قانون کے مطابق یحییٰ آفریدی نے پھر وہ کام کیا۔ لیکن دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم تھا کہیں کوئی امپیچمنٹ ہوگی تو ایسے فیصلے دے سکتے ہیں، تو ایسے فیصلے دینے کی کیا وجہ ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو ہم انفارمیشن پہنچا رہے تھے۔ دوسرا معاملہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب حکومت کی مرضی کے مطابق ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں، میں پہلے بھی کہا تھا لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کی جیسے یحییٰ آفریدی کی اگر نہ ہاں کرتے تو پھر پہلے دن جب چیزیں سے ہوئے تو فل کورٹ کا اجلاس بلاتے اور آئینی ترمیم کو یہاں رکھ دیتے، لیکن اس نے نہیں کیا، اور یہ شخص اب دیکھتے ہیں جیسے یحییٰ آفریدی قاضی 2 بنتے ہیں یا قاضی 3 بنتے ہیں یا کیا بنتے ہیں، اب دیکھنے اگلی اس ہفتہ بہت انتہائی ہمیں اس ہفتے میں بہت کچھ ہوگا، اور اس ہفتے میں کیا ہوگا آپ لوگوں کو زیادہ تفصیلات شیئر کریں۔ اگلے ویلاگ میں ہم امریکن الیکشن کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے، شکریہ۔